السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اسلامی 1444 ہجری نیا سال شروع ہو چکا ہے، محرم کی تاریخ ہو گئی ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں کو اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری خیر و برکت، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور عافیتیں ہم سب لوگوں کو اس سال نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وقت کا ملنا، یہ دنوں کا ملنا، اور یہ سانسوں کا ملنا، اور یہ صحت کا ملنا، اور یہ جو ٹائم مل رہا ہے نا ہمیں، یہ بہت قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس وقت کا جتنا اچھا استعمال ہم کر سکتے ہوں کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس کی عمر بھی بہت لمبی ہو اور اس نے اپنی اس عمر میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں اور وہ کر رہا ہو، اور زندگی بھی اس کی بہت ہے، وقت اللہ نے اس کو بہت دیا، اس کی عمر بہت لمبی ہوئی، اور وہ اس میں اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کر رہا ہے، ایسا آدمی قابل رشک ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے، جتنا وقت ہمیں مل رہا ہے اللہ کی عبادت میں لگائیے۔ آخرت میں انسان تمنا کرے گا کہ کاش 1 گھنٹہ اور مجھے دنیا میں مل جائے، اے اللہ مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ اور جانے دے تاکہ میں توبہ کر لوں، تاکہ میں تیری عبادت کر لوں۔ ترسے گا آدمی، درخواست کرے گا، لیکن پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ سانسوں کا ملنا، یہ تندرستی، یہ صحت، یہ تمام چیزیں، ایک نیا سال اور مل گیا ہم جیسے گنہگاروں کو توبہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ 1 سال اللہ نے اور دے دیا، مہلت دے رہا ہے اللہ، لیکن اس مہلت کا اگر ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں جاتے، ابھی بھی ہماری آنکھیں قرآن مجید کو نہیں دیکھ رہی، ابھی بھی ہمارے ہاتھ قرآن مجید کو نہیں تھام رہے، ابھی بھی ہمارا ذہن دینی نہیں بن پا رہا، تو پھر میرے عزیز بھائیوں، موت کے بعد قبر میں آدمی تمنا کرتا رہے گا، لیکن پھر کوئی آپشن اس کے پاس نہیں ہوگا۔ ابھی آپشن دے رہا ہے اللہ، 1 سال اور دے دیا، 1 دن اور دے دیا، 1 مہینہ اور دے دیا، 1 منٹ اور دے دیا کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اب توبہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر آ جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نیا سال یہ مبارک تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کو مبارک بنائیں، اور مبارک ہم بنا سکتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چل کر۔ اسی لیے ارادہ کر لو کہ یہ سال ہمارا اب توبہ کا سال ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا سال ہوگا، حرام گناہوں سے بچنے کا ہمارا یہ سال ہوگا۔ اب ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں گے۔ مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، سال آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم چینج نہیں ہوتے۔ زندگی گزرتی ہے، 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو جاتے ہیں، 40 کے ہو جاتے ہیں، قبر میں جانے کا دن آ جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ پاتی ہے۔ سوچئے اور غور کیجئے، اور اس سال کو مبارک بنانے کی کوشش کیجئے گا۔ ہر دن مبارک ہے اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہو، اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو، تو ہر دن آپ کا مبارک ہے۔ پیسہ مل جائے، مال و دولت آ جائے، بنگلہ بن جائے، گاڑیاں مل جائیں، اس سے آپ کی زندگی مبارک نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے آپ کام کر رہے ہو، تو وہ سال، وہ دن، وہ زندگی، وہ ساری کی ساری زندگی آپ کی مبارک ہو جاتی ہے۔ خیر، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور عافیہ جس سے آپ سب لوگ بہت محبت رکھتے ہیں، عافیہ کے لیے دعا کیجئے۔ اس کی تھوڑی سی طبیعت ناساز چل رہی ہے 3-4 دن سے، اسی لیے آپ سبھی لوگ اس کے لیے دعا کیجئے گا۔ چلیے صاحب، پہلا سوال شبنم سلمان کرتی ہیں، مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ شادی شدہ لڑکی وائٹ کپڑے پہن سکتی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد وائٹ کپڑے نہیں پہنتے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ جو تھنکنگ ہے نا، وائٹ کپڑے شادی کے بعد لڑکیاں نہیں پہنتی ہیں، یہ غیر مسلموں سے آئی ہے، کیونکہ غیر مسلموں میں بدوا کا لباس کہا جاتا ہے، جس کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ وائٹ کپڑے پہن لیتی ہیں۔ یہ ڈرامہ، سیریل، اخبار اور ناولوں میں یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی تھیں، یہ غیر مسلموں کا اثر ہے ہمارے معاشرے میں۔ کپڑے آپ کوئی سے بھی پہنو جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وائٹ کپڑے پہن لیے تو یہ لوگوں کی تھنکنگ بنی ہوئی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے اب ظاہر ہے لوگوں کو علم نہیں ہے، تو آپ پہن لو گی تو آس پاس سب وہ ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے، بس غیر مسلموں کے طریقے رائج ہیں، غیر مسلموں کا جو ذہن ہے جس چیز کے بارے میں وہ ہمارا بنا ہوا ہے،
تو بس ہم نے اگر پہن لیں گے تو آس پاس والے جینا حرام کر دیں گے. اسی لیے پہننا تو جائز ہے، لیکن آپ کا جینا حرام وہ آس پاس کے جو لا علم لوگ ہیں، جن کو علم نہیں ہے، صحیح بات ان کو پتہ نہیں ہے، وہ آپ کا جینا حرام کر دیں گے. تو اگر ایسی بات ہے کہ آپ کا جینا حرام ہو جائے گا تو مت پہنو، ورنہ شرعی اعتبار سے بالکل پہننا جائز ہے. وائٹ کپڑے پہن سکتے ہیں، شادی کے بعد بھی پہن سکتے ہیں، شادی سے پہلے بھی پہن سکتے ہیں. نظمہ صدیقی پوچھتی ہیں، مفتی صاحب جی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میرا ایک سوال ہے، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور ثواب کے بارے میں بھی بتائیے. دیکھیے فرض نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، فرض نماز فرض ہیں، اور تہجد کی نماز ایک سنت نماز ہے. لیکن اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کا اس کو ثواب بھی ملے گا. فرض نماز چھوڑنے کا وہ گناہ وہ الگ ہے بالکل، ٹھیک ہے. جو کام آپ چھوڑو گے اس کو گناہ ملے گا، جو کام آپ کرو گے اس کا ثواب ملے گا. فرح حسین کہہ رہی ہیں I have a white discharge problem. میرا یہ سوال ہے کہ اگر white discharge ہوتا رہا تو قرآن نماز کیسے پڑھیں؟ کیونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. پلیز سالیوشن بتائیے کیونکہ مجھے مدرسہ جانا ہے. دیکھیے اچھا مدرسہ جانا ہے ان کو. دیکھیے ناپاکی کے علاوہ جو جیسے کہ وائٹ ڈسچارج کی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ پھر معذور کے حکم میں ہو جاتا ہے. ایسا شخص، ایسی عورت معذور کے حکم میں ہو جاتی ہے. اور معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں مل پاتا ہے کہ جس میں ایک وقت کی نماز پڑھی جا سکے، مثال کے طور پہ آپ وضو کرو گی تو 10-15 منٹ آپ کو مل جاتے ہیں، تو پھر وضو کر کے آپ فوراً نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، وائٹ ڈسچارج کی پرابلم اتنی ہے کہ ہر 1 منٹ بعد 2 منٹ بعد 5-10 منٹ کا ٹائم ہی نہیں ملتا آپ کو، تو پھر آپ معذور کے حکم میں ہیں. اور معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو کرنے کے بعد ایک وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے اور قرآن مجید بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں ایک وضو کرنے کے بعد ایک وقت کی، ٹھیک ہے، اور قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں. اور اگر آپ کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے، مان لیجئے اس کی وائٹ ڈسچارج کی ایک ٹائمنگ ہے، یا 2 گھنٹے آئے گا یا 3 گھنٹے آئے گا یا 15 منٹ کے گیپ کے بعد آئے گا، تو آپ وضو کرو. وضو کرنے کے بعد آپ وہ جو گیپ والا ٹائم ہے آپ کا جس میں وہ وائٹ ڈسچارج نہیں ہو رہا ہے، اس ٹائم میں آپ جلدی سے نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے. اور قرآن مجید آپ پڑھ سکتی ہو ایک وضو کرنے کے بعد، کیونکہ آپ معذور کے حکم میں ہیں. اقصیٰ خان کہہ رہی ہیں مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں، آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمارے سارے مسئلے کلیئر ہو جاتے ہیں. گھر بیٹھے ہی اللہ آپ کو اس کا نیک اور بڑا بدلہ عطا فرمائے، آمین. میرا سوال تھا کہ اگر کوئی وظیفہ ہے اور وہ فکس ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل 40 بار کرنا ہے، اب اگر ہمیں بھول گئے اور 1-2 بار ایکسٹرا پڑھ لیا، کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی وظیفہ ہے جو 40 بار پڑھنا ہے، اب مان لیجئے بھول گئے یا غلطی سے کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، تو یہ کہہ رہی ہیں وہ وظیفہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ بڑی کنفیوژن ہے. مانا جائے گا بالکل ہے، کیوں نہیں مانا جائے گا؟ 40 سے 39 ہو جائے تب بھی مانا جائے گا، 41 ہو جائے، 45 ہو جائے، 50 ہو جائے تب بھی مانا جائے گا. وہ لوگوں کی سہولت کے لیے بول دیا جاتا ہے کتنی بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آدمی اتنی بار پڑھنے کے بعد فری ہو جائے، اس کے مائنڈ میں اس کے دل میں کوئی کھٹک نہ رہے. تو نو پرابلم، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اچھا ریفلیٹ گیمر یہ کہہ رہے ہیں بھائی جان میں آپ کا ہر کمنٹ باکس دیکھتی ہوں، مجھے آپ کی ہر باتوں میں سچائی نظر آتی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. سچے لوگوں کو سچائی نظر آ جاتی ہے. شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں. جب شوہر بیوی کو مہر دیتا تھا تو مجھے مہر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ہی میرے گھر والوں نے بتایا اور نہ ہی میرے شوہر نے بتایا، اور نہ ہی وہ پیسے میں نے اپنے پر خرچ کیے. اچھا اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ اب مہر کے بارے میں پتہ چلا تو آپ اس پریشانی کا حل بتائیے پلیز میرا سوال ضرور شامل کریں، میں بہت پریشان ہوں. دیکھیے مہر کے بارے میں لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے، لڑکے کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ مہر ایک دینی مسئلہ ہے اور مہر دینا واجب ہے، تو مہر کا پتہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب مہر کا پتہ نہیں تھا، نہ لڑکے والوں نے بتایا، لڑکی والے کو پتہ نہیں تھا، لڑکی کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی، ٹھیک ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ پوچھیے اپنے ہسبینڈ سے کہ آپ نے مہر دیا تھا. اگر مہر نہیں دیا تھا تو ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہر آپ کو دیں، ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے اس وقت دے دیا تھا اور آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے لے لیا تھا، تو بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ اتنا پرانا ہو گیا اور اب آپ کو پتہ چلا ہے، تو اب آپ مان لیجئے یہ ساری چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو
آپ کی فیملی کو علم ہونا چاہیے. مان لیجیے جس فیملی میں علم نہ ہو, اب آپ نے یہ مسئلہ مجھ سے پتہ کیا, اب آپ اپنی فیملی کو بتاؤ گے مجھے مہر ملا تھا کہ نہیں ملا تھا, تو فیملی والے بھڑک جائیں گے, وہ آپ سے کہیں گے کہ دیکھو یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, طرح طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اب اس مسئلے کو کلوز ہی رہنے دیجیے, کیونکہ شادی کو 14 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, اب چلا گیا تو ٹھیک ہے, چھوڑیے اب آپ, کیونکہ اب اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے. مہر کا مسئلہ اس وقت آپ کی شادی ہو گئی, انہوں نے دیا نہیں دیا, اب آپ اس چیز کو اکھاڑو گی تو آپ کی سسرال والے بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا نیگیٹو اس کو لے جائیں, آپ کی زندگی میں کچھ پرابلم ہو جائے. اپنے ہسبینڈ سے آپ معلوم کر سکتی ہیں کہ پہلے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو بتائیے کہ مہر کیا ہے. مہر ضروری ہوتا ہے, ہسبینڈ کے اوپر واجب ہوتا ہے عورت کو دینا. پھر آپ پوچھیے کہ آپ نے مہر دیا تھا, تو وہ کہیں گے دے دیا تھا, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہیں گے نہیں دیا تھا, تو کہیے گا کہ میں جو بھی مہر ہے وہ اپنا آپ کو مطلب معاف کرتی ہوں, اور آپ بول سکتی ہیں کہ آپ چاہو تو مہر دے سکتے ہو, ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مہر دینا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایسے مسئلہ ان کو سمجھا سکتی ہیں. اب وہ دیں نہ دیں وہ ان کا مسئلہ ہے, آپ اگنور کیجئے, آپ چھوڑیے اب یہ, کیونکہ آپ ان چیزوں کو اگر وہ کریں گی نا, کیونکہ اس سے مہر کا دینا واجب ہے. اگر ہسبینڈ نے مہر کو نہیں دیا ہے اور 14 سال گزر گئے ہیں تو ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, کوئی ایسی پرابلم بھی نہیں ہے, تو بلا وجہ پرابلم ہو جائے گی, کیونکہ اب علم نہیں ہوگا تو لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ لیں گے. اسی لیے 14 سال ہو گئے, چھوڑیے ان باتوں کو. ٹھیک ہے, جو باتیں میں نے کہی وہ اپنے ہسبینڈ سے پوچھیے گا آپ, باقی نو پرابلم, اب ان چیزوں کو بھول جائیے آپ. مسلمہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب اس بار بھی آپ نے میرا کمنٹ نہیں لیا, پر کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اگلے سنڈے ضرور لے لیجئے گا. بھائی میرا سوال ہے کیا تہجد کے وقت جو خواب دیکھیں وہ بھی سچ ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ تہجد کے وقت آپ جو خواب دیکھیں وہ سچ ہوتے ہیں. ہاں اللہ والوں کے اگر آپ سچ بولتی ہیں زندگی میں اور کوئی خواب ایسا دیکھا جو کھٹک دل میں پیدا کر رہا ہے تو آپ معلوم کر سکتی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب سچا ہو, اور زیادہ تر تہجد کے وقت نیک لوگوں کو, سچے لوگوں کو جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں. خواب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں سچ ہی بولتے ہیں, اگر آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو آپ کے زیادہ تر خواب سچے ہوں گے, ہے نا. شیطانی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ خواب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے خواب کیسا دیکھا ہے. مفتی صاحب میں نے آپ سے کئی دفعہ سوال کیا تھا فرقوں کے بارے میں, مجھے جواب نہیں ملا. مفتی صاحب اس بار جواب دے دیجیے گا. اتنے سارے فرقے آخر بنائے کس نے؟ مسلمان کیوں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے؟ کس مسلک کو فالو کیا جائے؟ دین لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو میں دین کا کام کر رہی ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں, کیونکہ ہر فرقہ الگ بیان کرتا ہے. دیکھیے جو عقائد ہیں اسلام کے, جو بنیادی عقائد ہیں وہ سب کے ایک ہی ہیں. ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, ایک ہی مسئلہ ہے سب کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. 4 خلفائے راشدین ہیں, سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. 5 وقت نماز پڑھنی ہے, سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. قرآن مجید سب کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, روزے سب کے ایک ہی ہیں. تو جو عقائد ہیں وہ سب کے ایک ہی ہیں. اب رہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسئلے, تو ان میں آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آخرت میں جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا, قبر میں جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں پر کامیابی کی بنیاد بتائی ہے, جن چیزوں کو, اور جن چیزوں کے کرنے پر کامیابی کا وعدہ کیا ہے, ان کاموں کو کرنے کی کوشش کیجیے. مثال کے طور پہ 5 وقت کی نمازیں, حرام کاموں سے بچنا, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا, سنتوں کی پابندی کرنا, یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جا رہی ہیں. تو فرقے تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کریدنا شروع کر دیں, چھوٹی چیزوں کو پکڑنا شروع کر دو تو مسئلے بن جاتے ہیں. اب اذان کے بعد سلام پڑھنا ہے نہیں پڑھنا بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک, کوئی نہیں پڑھ رہا تو ٹھیک, کیا مسئلہ ہے. لیکن اب اس کو جب کریدنا شروع کرو گے آپ, ایک جو سلام پڑھتا ہے نماز کے بعد وہ کہہ رہا نہیں پڑھا جائے گا, سب کو پڑھنا چاہیے, اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. جو نہیں پڑھتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے, اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب کریدا جاتا ہے تو مسئلے بن جاتے ہیں. اسی لیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کیجئے گا. جتنے بھی مسئلے ہیں, فرقے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کر بڑی چیزوں کو پکڑو نا یار آپ, جو سب کی ایک ہے اور جن سے مسلمان کوسوں دور ہے, تو اس طرف آپ فوکس کیجئے گا. تو آپ کو ان پچیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چکر بازیوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سادی جو اسلام کی تعلیم ہے, بالکل آسان, اس تعلیم کو آپ فالو کریں جن پر اللہ اور اللہ کے رسول نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے امید ہے اب آپ کو یہ ساری کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی. اچھا, آگے بھی انہوں نے کچھ لکھا ہے. مفتی صاحب
یوٹیوب سے جو کمائی ہوتی ہے میں نے سنا ہے وہ ایڈز کے ذریعے ہوتی ہے. جو جائز ایڈ ہے ان کے ذریعے جائز کمائی کہلائے گی, جو ناجائز ایڈ ہے ان کے ذریعے کمائی ناجائز کہلائے گی. اچھا, یہ میں نے کچھ غلط کہا ہوگا تو آپ مجھے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ سے اتنا سب سیکھا ہے. اور بھی انہوں نے کیا پوچھا ہے, مفتی صاحب آپ کے چینل پر بھی ایڈز آتے ہیں. اب تو یوٹیوب نے یہ میٹر کر دیا بھائی, آپ یوٹیوب چینل چلاؤ گے تو وہ ایڈ چلائے گا, آپ ڈیزیبل کر دو تب بھی وہ ایڈ چلائے گا. ہاں گوگل پہ جا کے آپ بند کر سکتے ہو, لیکن یوٹیوب کا جو الگوریدم ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ظاہر ہے جو یوٹیوب ہے وہ کمپنیوں سے جو ایڈ لیتا ہے, تو کمپنیوں کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ایڈ اس جگہ پر دکھائے جائیں جہاں ہمارا کچھ فائدہ ہو. مان لیجئے کوئی ٹیچر ہے تو جو ٹیچنگ کے پروڈکٹ ہیں وہ ٹیچر کو دکھائے جائیں تبھی تو فائدہ ہوگا. اب مان لیجئے کوئی ٹیچر ہے اور جو ٹیچنگ کے پروڈکٹ ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں کسی گاؤں کے دیہاتی کو, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. تو یوٹیوب جو ایڈ لیتا ہے تو وہ ایڈ اس حساب سے دکھاتا ہے کہ جو ایڈ دے رہا ہے یوٹیوب کو اس کا کچھ فائدہ ہو. اب مان لیجئے میں یوٹیوب پر کوئی ٹیچنگ کی چیزیں سرچ کرتا ہوں تو مجھے یوٹیوب ٹیچنگ سے ریلیٹڈ یا ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اسی کے ایڈ دکھائے گا. تو اس کا الگوریدم اس طرح کا ہے. اگر آپ اپنے یوٹیوب کو بالکل کلیئر رکھتے ہو, کوئی غلط چیز سرچ نہیں کرتے, کسی بھی غلط چیز پر رکتے نہیں ہو, تو مجھے جہاں تک امید ہے 95% آپ کو یوٹیوب وہی ایڈ دکھائے گا جو بالکل صحیح ہوں گے. اور آپ کبھی کبھی سانگ بھی سن لیتے ہو, کبھی کبھی مووی بھی دیکھ لیتے ہو, کبھی کوئی غلط چیز بھی سرچ کر لیتے ہو, تو یوٹیوب کبھی کبھی آپ کو وہ غلط ایڈ بھی دکھائے گا, کیونکہ وہ آدمی کے انٹرسٹ کے حساب سے ایڈ دکھاتا ہے, تبھی تو کمپنیز کا فائدہ ہوگا. تو اگر آپ ایڈ ڈیزیبل بھی کر دیں کہ غلط ایڈ ڈیزیبل نہیں دکھانا چاہیے میرے چینل پر, تو یوٹیوب آپ کے انٹرسٹ کے بیس پر ایڈ دکھاتا ہے. اسی لیے کوشش یہ کریں, لوگ بلیم کرتے ہیں کہ صاحب آپ کے چینل پہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, میں کہتا ہوں آپ اپنے انٹرسٹ تھوڑا سا چینج کر دو. ایک بھی چیز آپ کے یوٹیوب کی سرچنگ میں غلط نہیں ہونا چاہیے, صرف یوٹیوب پر نہیں, فیس بک پر بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی کی ورڈ اور کوئی بھی ایسی چیز آپ نہ دیکھیں اپنے موبائل سے جو غلط ہو, تھوڑی سی بھی غلط ہو, ورنہ یوٹیوب آپ کو اسی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ایڈ دکھائے گا, سائڈ میں دکھائے گا, کہیں نہ کہیں چپکا دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی میں کوئی کار سرچ کر رہا تھا, 2-3 دن سے میں ایک کار دیکھ رہا تھا, ہر جگہ مجھے وہ کار کے ایڈ دکھائے جانے لگے, یہاں تک کہ یوٹیوب پہ بھی کار کے ایڈ. تو یہ ہمارے انٹرسٹ پر بیس ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کن چیزوں پر ہے, کن چیزوں کو ہم زیادہ دیکھنا پسند کر رہے ہیں, اسی کے ایڈ ہمیں دکھائے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بہت اچھا کیا آپ نے یہ پوچھ لیا, آپ سے اتنا سب سیکھا ہے, آگے بھی آپ سے سیکھیں گے. جزاکم اللہ احسن الجزا. آر کے نظامی, مفتی صاحب کیا یتیم بچوں کو گود لے سکتے ہیں؟ پلیز آپ ہیلپ کریں, میرے بچے نہیں ہیں, اناتھ آشرم سے بچہ گود لینا چاہتی ہوں, پلیز اس کے احکام بتائیں. آپ بچہ گود لے سکتی ہیں, لیکن بچے کی جو ولدیت ہے وہ وہی رہے گی, یعنی اس کے ریئل باپ کا نام ہی رہے گا. بچے کو اندھیرے میں نہیں رکھا جائے, بڑے ہو کے اس کو پتہ چلے کہ ارے صاحب مجھ سے تو یہ حقیقت ہی چھپائی گئی. اسی لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ بچے کو اگر آپ نے گود لیا ہے لیکن ولدیت اس کی وہی رہے گی جو تھی اصل میں. ٹھیک ہے, لے سکتی ہیں آپ. ارمان خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کیا باتھ روم میں پیشاب کر سکتے ہیں؟ باتھ روم میں بہت زیادہ ضرورت پڑی کبھی تو کر سکتے ہیں, لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے باتھ روم میں پیشاب کرنے کی, کیونکہ آپ اسی باتھ روم میں نہا رہے ہو, اسی باتھ روم میں پیشاب کرو گے تو بدبو بھی آئے گی اور شک کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے آپ کو. تو عادت نہیں بنانا چاہیے. کبھی کبھی اتفاقی طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے ارجنٹ آدمی کو جانا پڑا, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. فرحہ آفریدی کہہ رہی ہیں میرے شوہر جہاں کام پر جاتے ہیں ان کی تھوڑی انبن ہو گئی ہے, پلیز مجھے جلدی بتائیے میں کیا پڑھوں کہ وہ وہی جانے لگیں اور کام چھوڑ کے نہ آئیں. آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد صبح شام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہترین راستہ آپ کو سجھا دے گا. شمع پروین کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میں جاننا چاہتی ہوں کیا محرم کے تیجا کرنا 40واں کرنا کیا درست ہے؟ کیونکہ میں نہیں مانتی یہ سب کرنا چاہیے, کیونکہ شہادتوں کا ماتم نہیں ہوتا. آپ پلیز میری یہ کنفیوژن دور کریں. دیکھیے جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, صحابہ گزرے ہیں, ان کا زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ہم ان کے اس مقصد کو پہچانیں, وہ کیا چاہتے تھے, وہ مسلمانوں سے کیا چاہتے تھے, ان کی تعلیم کیا رہی, ان کا ارادہ کیا تھا, ان کا ایم کیا تھا زندگی میں, انہوں نے ہمیشہ کس چیز کے لیے اپنی زندگی گزاری. تو ظاہر ہے جو ان کی منشا ہے اس منشا کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں, نہ کہ یہ کہ ان کی شہادت پر طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر لیں. ٹھیک ہے, عقل مندوں کا یہی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو
شہید ہیں وہ شہید کیوں ہوئے؟ آپ ہسٹری پڑھیے، انہوں نے اپنی جان کیوں قربان کی اور ان کی پوری زندگی کیسی تھی۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ان کے جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے تو نماز نہیں چھوڑی کربلا کے میدان میں بھی، انہوں نے سجدے نہیں چھوڑے کربلا کے میدان میں، انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا کربلا کے میدان میں، انہوں نے اللہ کا نام نہیں چھوڑا کربلا کے میدان میں، اور ہم انہی کی شہادت پر جو طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کر کے، تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتا دے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محبت اس کا نام ہے، اس کا نام نہیں ہے کہ ان کے نام پر طرح طرح کی چیزیں جو دل کو اچھی لگ رہی ہیں وہ کرنا شروع کر دی جائیں۔ تو بالکل صحیح ہے، اب کیا کرا جائے، علم نہیں ہے لوگوں کو، علم دینے کی کوشش کیجیے۔ یاسمین شیخ، انہوں نے بہت بڑا سوال پوچھا ہے۔ مفتی صاحب میرا نام یاسمین ہے، میں مہاراشٹر کے الاس نگر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں جو جوائن ہوں جس کا نام دعوت تلاوت قرآن ہے، جس میں ہفتے میں 1 پارہ اور 7000 درود شریف پڑھ کے بدھ دینا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ بتائیے۔ یہ میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، کوئی بولتا ہے صحیح ہے، کوئی بولتا ہے غلط ہے۔ گروپ کے لوگ یہ پڑھے ہوئے پارے کسی مرحوم گھر والوں کو بیچ دیتے ہیں بھائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیسے لیتے ہیں بیچ کر، اگر وہ بیچ دیتے ہیں پیسوں میں، غلط ہے، پیسوں میں بیچ رہے ہو آپ۔ اور گروپ میں آپ ایڈ ہو تو گروپ میں ایڈ بھی ہو سکتی ہو، نہیں بھی ایڈ ہو سکتی ہو۔ مان لیجیے آپ کو ہر ہفتے پڑھنا ہے تو آپ ویسے بھی 1 پارہ اور 7000 بار درود پاک پڑھ کے ویسے ہی بخش سکتی ہو کہ اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جتنے دنیا سے جا چکے سب کو اللہ پہنچ جائے گا، گروپ میں ایڈ ہو یا نہ ہو۔ اب گروپ میں ایڈ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ گروپ میں ایڈ ہوتے ہیں تو وہ چیز آسانی کے ساتھ سب لوگ پڑھ لیتے ہیں، ایک ذمہ داری سی ہو جاتی ہے، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ لیکن یہ جو بیچنے والی بات آپ نے لکھی ہے تھوڑا سا کھٹک رہی ہے۔ بیچ دیتے ہیں کیا مطلب؟ 100 روپے میں، 200 روپے میں، 300 روپے میں، یا مسجد کی رسید پر بیچتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ پلیز میرے سوال سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور لیں، یا صرف میرا سوال نہیں ہے، جیسے بہت سے لوگوں کا ہے، میری پوری فیمیل اس گروپ میں جوائن ہے، نو پرابلم، گروپ میں آپ جوائن ہوئیے، گروپ بنا کے ایک ٹیم بن گئی، ایک ذمہ داری ہو گئی، ایک ٹائم سیٹ ہو گیا، بہت سارے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بیچنے والی بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب چلو ہم آپ کو اتنے درود شریف اور اتنے پارے پڑھ کے دیں گے تو آپ ہمیں 1000 روپے دو، یہ نہیں ہونا چاہیے، کنڈیشن نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نو پرابلم آپ گروپ میں ایڈ ہو کے یہ چیزیں مرنے والوں کو پہنچاؤ، یا گروپ میں ایڈ نہ ہو تب بھی آپ پہنچا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں گروپ میں ایڈ ہوں تو میں نے کچھ پڑھا، میں نے بول دیا ہاں بھائی میں نے اتنا پڑھ دیا ہے، پہنچا دو آپ، ٹھیک ہے۔ میں گروپ میں ایڈ نہیں بھی ہوں، میں نے کچھ پڑھا ہے، اللہ ثواب پہنچ جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد فیصل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے کب درود پڑھنا چاہیے؟ اگر میں حدیث سن رہا ہوں، یہ کہ آس پاس بیٹھا ہوں، 2 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، کب درود پڑھیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب آپ سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ادب ہے، یہی حضور سے محبت ہے، یہی طریقہ ہے، یہی سلیقہ ہے، اور یہی سنت ہے۔ اور اگر آپ نے ایک بار کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار آیا تو آپ نہیں کہہ رہے تو یہ مناسب نہیں ہے، اچھا سا نہیں ہے، لیکن اس میں بہرحال کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بار ایک ہی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے حضور کا نام سنا تو درود شریف پڑھنا واجب ہے، پھر بار بار وہ نام ریپیٹ ہو رہا ہے تو آپ پڑھ لو تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو گے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محمد شاہد جمال انصاری یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی آپ لوگوں کو خوش رکھے اور خوب اچھی صحت دے اور خوب اچھی دین کی دعوت دیتے رہیں، آمین۔ مفتی صاحب آپ کو سب سے پہلے محمد شاہد جمال انصاری کا دل سے السلام علیکم، دل سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں دہلی مصطفی آباد نیئر چاند مسجد نہرو وہار سے ہوں۔ مفتی صاحب آپ کو اور آپ مفتی ناصر صاحب کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ محبت کی بات ہے، آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، دیکھیے آ گئی نا بات، وہی محبت کی بات ہے۔ آپ کو آپ کے گیسٹ ہاؤس کا کیا بات ہے، کیا بتائیں، مستری وستری آج کل سب ایسے ہی چل رہا ہے، بہت ڈھیلے ڈالے سب لوگ چل رہے ہیں، تو اٹکا ہوا ہے کام۔ آپ سے ملنا کیسا ہے؟ آپ سے ملنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، ملو، آپ سے ملنا کیسے ملے، کوئی بات نہیں، میں مصطفی آباد شاید 12-13 دسمبر کو آ رہا ہوں تو انشاءاللہ وہاں میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی، بہت جلد ہوگی انشاءاللہ۔ چاند مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے، وہیں گفتگو ہو جائے گی ہم لوگوں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھنا ہے، بدگمانی کسے کہتے ہیں اور بدگمانی اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ بدگمانی کسی کے بارے میں آپ نے برا سوچا، ٹھیک ہے، برا سوچنے کے بعد زبان سے آپ نے اس کو بول دیا، اس کو نیچا دکھانے کے لیے یا اس کے بارے میں جو بھی آپ تھنکنگ رکھتے تھے، یہ غیبت ہے۔
A2 کے مائی کچن، میری ایک سہیلی ہے، اس کی شادی ایک شیعہ سے ہو گئی ہے، شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، مگر جو شیعہ ان کا شوہر ہے وہ محرم میں ماتم کرتے ہیں، پورا شیعہ والا طریقہ کرتے ہیں، اور وہ لڑکی جماعتی ہے، تو ان کا نکاح جائز ہے؟ دیکھیے اب جائز ہے کہ نہیں جائز ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ بھائی جب تک اس آدمی کے عقائد نہیں پتہ چلیں گے کوئی حکم میں نہیں لگا سکتا کسی کے غیر مسلم ہونے کا، کافر ہونے کا۔ تو بہرحال وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کو فالو کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، تو بھائی وہ مسلمان ہے۔ ہاں غلط چیزیں کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہو سکتا ہے، بدعتی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وہ کفر تک پہنچ جائے یا شرک تک پہنچ جائے، تو پھر اس کو میں بہرحال اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اب ان کو تو یہ شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جن سے وہ شادی کرنے جا رہی ہیں وہ کیسا ہے، بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے تھا۔ ہم شادی کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیک گراؤنڈ یہی چیک کرتے ہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے، کیا عیب تو نہیں ہے کچھ، لیکن یہ جو عیب ہوتے ہیں دنیا بھر کے کہ اس کے عقائدی خرابی، یہ کیوں نہیں چیک کرتے؟ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ تو آپ پوری تحقیق لکھ کے کسی دارالفتہ پہنچائیں، وہی بتائیں گے بھیا یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، آپ یہ تو کرنے سے پہلے آپ سوچئے۔ اور سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو اسلام کے عقائد ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن دیکھ لیجئے آپ اب اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کفر اور شرک تک پہنچی ہوئی ہے تو پھر آپ وہ چیزیں لکھیں، تبھی بتا سکتا ہوں میں۔ ممتاز شیخ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے شوہر نے کئی بار مجھے چھوڑ دینے کی دھمکی دی ہے، میں بھی کئی بار غصے میں کہہ دیتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دے دو، پھر کچھ دنوں بعد سب نارمل ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر نے ایک بار مجھے کہا کہ اتنی بار طلاق دینے اور لینے سے بات کر چکے ہیں تو سچ میں طلاق ہو گیا ہوگا، کیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، دھمکی دینے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دھمکی دینے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، لیکن دھمکی دینے سے بچنا چاہیے۔ کسی دن مان لیجیے آپ کے ہسبینڈ نے طلاق دے دی تو پھر آپ لوگ ہائے ہائے کرو گے، وائے وائے کرو گے کہ صاحب یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اس لیے طلاق کی دھمکی دینے سے بھی بچیں، طلاق تک نہ پہنچیں، آپس میں ایڈجسٹ کر لو، غلط چیزیں جو ہیں اس پر تھوڑا سمجھوتا کر لو، برداشت کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ بار بار جو طلاق کی دھمکی اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہاں مجھے طلاق دے دو، یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی دن وہ زیادہ غصے میں ہوں گے، آپ بھی زیادہ غصے میں ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اسی لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہوش میں رہیے، گرمی زیادہ پڑ رہی ہے، اے سی وے سی لگوا لو، ٹھنڈا پانی پی لو، ایسے کام نہ کرو، بہرحال طلاق نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہر مسلمان کو بہت اچھا سمجھاتے ہیں، آپ کی دن بھر میں 5-6 کلپ دیکھتا ہوں۔ میرا نام محمد سرفراز ہے، ہم ضلع جونپور سے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ کی کلپ دیکھتے ہیں، جزاکم اللہ احسن الجزا میرے بھائی، اس محبت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محمد سرتاج، مفتی صاحب السلام علیکم، میرا سوال ہے کیا بنا وضو کے موبائل میں قرآن سن سکتے ہیں؟ قرآن تو سن سکتے ہیں لیکن قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے، قرآن سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مان لیجئے قرآن کو موبائل میں اوپن کیے ہوئے ہیں پھر سن رہے ہیں تو موبائل میں آپ اس جگہ پر ہاتھ نہیں لگا سکتے جس اسکرین پر قرآن آ رہا ہے۔ شاہزیب عالم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا نام شاہزیب ہے، میں سہارنپور سے ہوں، ہماری ایک کار ہے وہ بک نہیں رہی ہے، کچھ ایسا بتائیے کہ وہ بک جائے، ہمیں 30 ڈیٹ کو کسی کو پیسہ دینا ہے، اگر پیسہ نہیں دیا تو بہت برا ہوگا ہمارے ساتھ، پلیز کچھ بتائیے۔ دیکھیے آپ جو ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے، اور یہ دیکھ لیجئے بھائی آپ پیسے زیادہ تو نہیں مانگ رہے کار کے، آپ پیسے کار کے زیادہ مانگ رہے ہو، پھر امید یہ رکھے ہو کہ کار آپ کی بک جائے تو کیسے بک جائے گی؟ تو یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، بعض دفعہ کار ہماری ایسی ہوتی ہے جس کی ریسیل ویلیو نہیں ہوتی ہے، پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کار بک نہیں پا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اور یہ نیت کر لیجئے کہ جب کار بک جائے گی تو اس میں کچھ نہ کچھ روپیہ نکال کے ہم صدقہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بک جائے گی۔ محمد آہل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب دماغ میں ہر ٹائم کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، کوئی بھی کام کروں دین کا یا دنیا کا سوال گھیر لیتے ہیں، پھر خود ہی ان کا جواب دینے لگتا ہوں، تھک جاتا ہوں، دماغ پورا دن کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو اندر بے چینی ہوتی ہے، سوال شروع ہو جاتے ہیں جیسے دو شخص بحث کر رہے ہوں آپس میں، کوئی غلطی ہوتی ہے تب بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے، آپ سوچتے زیادہ ہیں اور اسی سوچ میں آپ گھستے چلے جاتے ہیں، تو یہ ساری کنڈیشن آپ کی ہو جاتی ہے۔ آپ سوچنا بند کیجئے، ایک بار سوچئے کسی کام کو کرنے سے پہلے کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، پازیٹیو نیگیٹو سارے پہلوؤں پر آپ غور کر لیجئے، اس کے بعد اس کام کو کر لیجئے آپ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کام صحیح ہو یا غلط ہو گیا تو کوئی بات نہیں، زندگی اسی کا نام ہے، اور صحیح ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سوچو گے، اور سوچنے پر تو بھائی کوئی ایسی دعا نہیں بنی، کوئی ایسا تعویذ نہیں بنا، سوچنے پر تو آپ کو خود کنٹرول کرنا پڑے گا، سوچ پر آپ خود کنٹرول کرنا پڑے گا
جب سوچ چلے گی تو آپ بیٹھ کے سوچو گے آرام سے. بس آپ کو وہ سوچنا نہیں ہے, تھوڑا سا ہینڈل کیجئے, اپنے آپ سے لڑیے, تو یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ بہت پرابلم ہو جائے گی آپ کو آپ کی زندگی میں. تو بھائی یہ بہت سارے سوالات تھے جن کے میں نے جوابات دیے ہیں. آج کا سنڈے ایپیسوڈ بہت بڑا ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, جزاکم اللہ احسن جزا کہ آپ لوگوں نے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے ٹائم نکالا. میرے لیے دعا کریے, تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.